السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے دوستو، ہم اپنے چینل پر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ میرے دوستو، آج اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے والوں کو اللہ نے دنیا ہی میں کیا کیا سزائیں دی ہیں۔ ابن زیاد، شمر اور یزید، اور جس نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر مبارک اپنے گھوڑے کی گردن میں لٹکایا تھا، اس کا اللہ نے کیا حال کیا تھا، اور جس آدمی نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیاس کی حالت میں تیر مارا تھا، اس کا اللہ نے کیا حال کیا تھا۔ میرے دوستو، آج اس ویڈیو میں انشاءاللہ ہم آپ کو بتائیں گے۔ میرے دوستو، آپ اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور سنیے گا۔ امام زہری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو لوگ قتل حسین میں شریک تھے، ان میں سے ایک بھی نہیں بچا جس کو آخرت سے پہلے دنیا میں سزا نہ ملی ہو۔ کوئی قتل ہوا، کسی کا چہرہ کالا سیاہ ہو گیا، کسی کی شکل مسخ ہو گئی، وغیرہ وغیرہ۔ میرے دوستو، ابن زیاد جس نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر اور ہونٹوں پر چھڑی مار کر ان کی توہین کرنے کی کوشش کی تھی، اللہ نے اس سے اس طرح بدلہ لیا کہ چند ہی سال بعد ابراہیم بن اشتر کے ہاتھوں وہ قتل ہوا۔ مختار بن ابی عبید ثقفی نے اسے ابن زیاد کے ساتھ جنگ کے لیے بھیجا تھا۔ جب ابن زیاد قتل ہو گیا تھا، اس کا سر اور اس کے ساتھیوں کے سر لائے گئے اور مختار کے سامنے ڈال دیے گئے۔ ایک پتلا سانپ آیا جو ان سروں کے درمیان گھوما اور چھانٹ کر ابن زیاد کے منہ میں گھسا اور اس کے ناک کے نتھنوں سے نکلا، پھر ناک کے نتھنوں میں گھسا اور منہ سے نکلا، اور وہ یہی کرتا رہا کہ ان سب سروں میں سے صرف ابن زیاد کے سر میں گھستا اور منہ سے نکلتا۔ پھر مختار نے ابن زیاد اور اس کے ساتھیوں کے سروں کو محمد بن حنفیہ یا عبداللہ بن زبیر کے پاس بھیجا، تو ان سروں کو مکہ میں لٹکا دیا گیا، اور ابن اشتر نے ابن زیاد کی لاش اور اس کے ساتھیوں کی لاشوں کو آگ میں جلا دیا۔ میرے دوستو، ابن جوزی نے نقل کیا ہے کہ جس شخص نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر مبارک کو اپنے گھوڑے کی گردن میں لٹکایا تھا، اس کے بعد اس کو دیکھا گیا کہ اس کا منہ کالا کارکول ہو گیا تھا۔ لوگوں نے پوچھا کہ تم تو سارے عرب میں خوبصورت تھے، تمہیں کیا ہوا؟ اس نے بتایا کہ جس دن سے میں نے یہ سر گھوڑے کی گردن میں لٹکایا ہے، یعنی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر مبارک جب سے میں نے اپنے گھوڑے کی گردن میں لٹکایا ہے، جب ذرا سوتا ہوں دو آدمی میرے بازو پکڑتے ہیں اور مجھے ایک دہکتی ہوئی آگ پر لے جاتے ہیں اور اس میں ڈال دیتے ہیں جو مجھے جھلسا کے رکھ دیتی ہے، اور پھر وہ اسی حالت میں چند روز میں مر گیا۔ میرے دوستو، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنگ کے آخر میں جب شدید پیاس لگی تھی، اور اس وقت جس آدمی نے آپ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تیر مارا تھا اور پانی نہیں پینے دیا تھا، اس شخص پر اللہ نے سخت قسم کی پیاس کو مسلط کر دیا۔ کسی طرح اس کی پیاس نہیں بجھتی تھی۔ اس کے پاس ٹھنڈے مشروبات اور دودھ سے لبریز بڑے بڑے پیالے لائے جاتے، مگر وہ یہ سب کچھ پی کر بھی کہتا، مجھے کچھ پینے کو دو، مجھے کچھ پینے کو دو، پیاس نے مجھے ہلاک کر ڈالا ہے۔ اسی طرح وہ پیاس پیاس کرتا رہا، یہاں تک کہ اس کا پیٹ پھٹ گیا جیسے اونٹ کا پیٹ پھٹتا ہے، اور وہ مر گیا۔ میرے دوستو، قاتلان حسین پر طرح طرح کی زمینی اور آسمانی آفتوں کا ایک سلسلہ تو تھا ہی۔ واقع شہادت سے 5 ہی سال بعد 66 ہجری میں مختار ثقفی کو کوفہ اور عراق پر غلبہ حاصل ہو گیا۔ اس نے قاتلان حسین کو سزا دینے کے لیے ان کی تلاش اور گرفتاریاں شروع کی۔ عمر بن حجاج ڈر کر پیاس اور گرمی میں بھاگا، پیاس کی وجہ سے بے ہوش ہو کر گر پڑا، بالآخر اسے ذبح کر دیا گیا۔ شمر جو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں سب سے زیادہ سخت اور بدبخت تھا، اس کو قتل کر کے لاش کتوں کے سامنے ڈال دی گئی۔ مالک بن بشیر نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ٹوپی اٹھائی تھی، اس کے دونوں ہاتھ پاؤں کاٹ کر میدان میں ڈال دیا اور وہ تڑپ تڑپ کر مر گیا۔ عثمان بن خالد
اور بشر نے حضرت عبد الرحمن بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل میں شریک ہوئے تھے، ان کو پہلے قتل کیا گیا پھر جلا دیا گیا۔ میرے دوستو، عمر بن سعد جو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابلہ میں لشکر کی کمان کر رہا تھا، اس کو قتل کر کے اس کا سر تن سے جدا کر دیا گیا، اور پھر اس کے لڑکے حفظ کو بھی قتل کر دیا گیا۔ خولی بن یزید جو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر مبارک کوفہ لے گیا تھا، اس کو قتل کر کے آگ سے جلا دیا گیا تھا۔ میرے دوستو، حکیم بن طفیل جس نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تیر مارا تھا، اس کا بدن تیروں سے چھلنی کر دیا گیا، اسی میں وہ ہلاک ہوا۔ میرے دوستو، زید بن رقاد نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھتیجے مسلم بن عقیل کے صاحبزادے عبداللہ کو تیر مارا تھا، اس کو گرفتار کر کے پہلے اس پر تیر اور پتھر برسائے گئے، پھر زندہ جلا دیا گیا۔ شہادت حسین کے بعد یزید کو بھی ایک دن بھی چین نصیب نہ ہوا۔ تمام اسلامی ممالک میں خون شہداء کا مطالبہ اور بغاوتیں شروع ہو گئیں۔ اس کے بعد اس کی زندگی 2 سال 8 ماہ اور ایک روایت میں 3 سال 8 مہینے سے زائد نہیں ہے، دنیا میں بھی اللہ نے اس کو ذلیل کیا، اور اسی ذلت کے ساتھ میرے دوستو وہ ہلاک ہو گیا۔ میرے دوستو، یہ وہ لوگ ہیں جو قاتلان حسین کے اندر جو ملوث تھے۔ اس لیے میرے دوستو، اللہ جل شانہ کی ذات ہمیں اہل بیت کی پکی سچی محبت نصیب فرمائے۔ تو میرے دوستو، یہ ویڈیو زیادہ سے زیادہ شیئر کرو تاکہ اہل بیت کے بارے میں بغض رکھنے والوں کو پتہ چل جائے کہ جو اہل بیت سے محبت رکھتا ہے اصل جنت کے راستے پہ صرف وہی ہے۔ تو مزید ہماری ایسی ویڈیوز کے لیے میرے دوستو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل نوٹیفیکیشن پر کلک کر دیں۔ تو اپنا خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔